اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآنی آیت، قرآنی کلمات پر منحصر ہے، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج ربیع الثانی کا پہلا مبارک جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کے دن اور ربیع الثانی کے مبارک دن میں جب یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے، اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی برکات اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جب آپ اللہ سے ایک گناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اتنا بڑا اجر و ثواب ان رحمتوں اور برکتوں والے دنوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو پہلا عمل آج کا خصوصی عمل ہے، وہ ایک قرآنی کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر منحصر ہے، جس کی برکت سے ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ کلمات سورۃ ال عمران کی آیت کے کلمات رکھنے چاہیے، اور وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان قرآنی کلمات کے متعلق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا۔ اور یہی کلمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہہ کے کہ کفار آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، باحولہ، بخاری شریف۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی نہیں، اس کے لیے کوئی کافی نہیں۔ سورۃ زمر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا میرے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں؟ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اس کے بتائے گئے رستے پر عمل اور اس کے منع کیے گئے کاموں سے اجتناب اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے، تو یہ عین اسلام ہے، اور یہی اللہ کا دین ہے جس کے ساتھ انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ لیکن رسول سے دعا کے ذریعے اور مدد طلب کر کے وسیلہ پکڑنا اور اس سے دشمنوں پر فتح یابی اور بیماریوں کی شفا یابی کی دعا کرنا، یہ شرک اکبر ہے، اور یہ ابو جہل اور اس کے جیسے دوسرے اصنام پرستوں کا دین ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیغمبر، ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، حصول مقاصد میں کامیابی چاہتے ہیں، مشکل وقت سے نکلنے کا رستہ چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ کرے، جس کا طریقہ کار اور بہت ہی بابرکت ہے۔ تو آپ
اس عمل کو، اس وظیفے کو کس طریقہ کار سے کریں گے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر آپ نے قرآنی کلمات کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ جس شخص سے تکلیف ہے اس سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرنا، تیسرے آدمی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس وظیفے کا کمال دیکھیں، یہ صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ اقرار گناہ اور معافی کی دعا آپ اللہ سے مانگیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو میری بہنوں، صلاۃ الحاجت اب کس طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے، آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور یہ نماز آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد درود پاک کو نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک کو لازم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر جمعہ کے دن کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد 12 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان قرآنی کلمات کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق اگر ان قرآنی کلمات کو ہر جمعہ کے بعد یعنی کہ نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے تو مغفرت خداوندی میں رہے گا، اور جو شخص گناہ کرنے سے تنگ ہو اور گناہ کو ترک کرنا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو بے بس پاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔ نیکی پر استقامت کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ رات کو بستر پر آنے کے بعد سونے سے پہلے دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ یا باعثو یا نورو پڑھے، اور سوچے کہ دل میں اللہ کا نور بڑھ گیا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ ہر گناہ سے نجات مل جائے گی اور استقامت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اس کو دل کی دنیا کی بہت سی برکات حاصل ہوگی، اس کے دل کو اللہ پاک کی نورانیت حاصل ہوگی، اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا، ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور نیکی کرنا آسان ہوگا، وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے وہ جمعۃ المبارک کے دن کے چند اعمال، چند وظائف جو آپ نے کرنے ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا باعثو یا نورو کو پڑھے۔ تو آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ 5 کام، 5 عمل، 5 دعائیں لازم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے، کیونکہ یہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ مبارک ہے، تو اس جمعۃ المبارک کے دن سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔